سورہ یوسف کا تیسرا رکوع، چوتھا چوتھا رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک بڑا خوبصورت ارشاد حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کرنا تو تفسیر کرنی تھی جمعے میں، مگر وہ اتنا زبردست ارشاد آیا کہ اللہ اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے، حزن نہیں۔ فائد جس کو ہوتا ہے وہ خود محسوس کر لے کہ میں دوستی میں کمزور ہوں، یعنی جس کو ابھی ڈپریشن ہوتا ہے یا دنیا کے کھو جانے پہ غم ہوتا ہے اور مل جانے پہ خوشی ہوتی ہے، تو وہ خود دیکھ لے کہ ابھی میں دوست کی ڈگری میں نہیں آیا، تو وہ آرزو کرے کس طرح کہ وہ اس غم کو غم کرنا چھوڑ دے اور خوش ہونا چھوڑ دے، صرف اور صرف رضائے الہی اختیار کرے کہ یاد الہی فاذکر اسم ربک وتوکل علیہ تبتیلا، وہ بس ذکر اللہ کرے، وہ اس صفت سے متصف ہو جائے۔ کیسے سمجھے؟ ایک اور بات بتائی جو آج تک ہم اس طرح سے کہ رضائے الہی میں رہو، کوئی دعا نہ مانگو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے الہام کیا گیا کہ دعا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرح مانگو کہ اے اللہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا تیرا مقبول پسندیدہ فعل ہے، مگر میں کون ہوں جو تیری مرضیوں کے خلاف کوئی ارادہ کروں، کرنی تو نے اپنی مرضی ہے، ہاتھ تو میں نے اس لیے اٹھائے ہیں کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا بندے کی شان ہے، اور رحمت مانگ، یہ بھی سارے کہ رحمت مانگ، مگر ارادہ علی کرم اللہ وجہ جیسا ہو کہ میں تیرے کون ہوں مدافعت کرنے والا، مگر تیری رحمت کا طلبگار۔ وہ پھر مجھے یاد آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ نیل پہ جاؤ، وہاں 3 کشتیاں آ رہی ہیں، وہ تینوں کنارے پہ آ کے ڈوب جائیں گی، ان کو آگاہ کرو وہ میری بارگاہ میں دعا کریں۔ وہ پہلے 2 کو کہا تو کہ ڈوبنا نصیب ہے تو ڈوب جائیں، انہوں نے دعا نہیں کی، وہ بس لکھے پہ ہو گئے۔ تو یہ جو موت ہے اور رزق ہے اور جنتی دوزخی ہے، یہ 4 چیزیں اللہ پاک دعا سے بدل دیتے ہیں، باقی تقدیر پہ ہے کوئی۔ موت، رزق اور شقی اور جنتی، یہ یعنی دوزخ اور جنت کو کر دیں، یہ 4 چیزیں اللہ پاک دعا سے بدل دیتے ہیں۔ تو تیسری بار انہوں نے کہا یا اللہ تو رحم کر ہمیں تو بچ گئے۔ بڑی خوبصورت آپ فرماتے کہ یہ مجھے الہام ہوا ہے، یعنی ایسے نہیں میں نے اپنے پاس بات،
ایک اور بات آپ نے بڑی خوبصورت لکھی کہ میں نا مولوی کے پیچھے الحم شریف پڑھتا تھا کہ قرآن کا حکم ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ کا میں قائل ہوں، پھر بھی میں نے وہ قرآن کا حکم ہے کہ کوئی، اور حدیث ہے کہ کوئی رکعت نہیں ہوتی بغیر فاتح شریف، لیکن پھر مجھے الہام ہوا کہ جماعت میں مقتدی ہو کے کسی کو امام بنانا، اس کی اقتداء میں اسی نہ پڑھنا، یہ زیادہ تھا۔ پھر میں نے کہا میں نے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے نا میں کہتا تھا کہ یہ جو حنفی فقہ میں ہے کہ پیچھے نماز کے فاتحہ نہیں پڑھنی، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں نا پڑھتے، سنتے ہیں خاموش ہو گئے، تو کہتے میرا دل نہیں مانتا تھا کہ قرآن کا حکم ہے، اور اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے حکم کو چھوڑ کر کے امام ابو حنیفہ کا حکم کیسے مانیں، وہ اس لیے پڑھتے ہیں، وہ پیچھے پڑھتے ہیں، صرف حنفی نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے میں بھی پڑھتا تھا پیچھے، لیکن ایک دم مجھے الہام ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا طریق جو ہے وہ صحیح ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سارے شور مچا رہے ہیں، ان سے بہتر ہے ایک ان کی نمائندگی کر رہا اور باقی جو آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر میں حضرت امام ابو حنیفہ کی شان کا قائل ہو گیا، تو بڑا ان کی صفت میں لکھا، ایک بندے نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ائمہ اربع اور وہ صحابہ کرام جو ہیں، صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ ہیں، یہ حضور غوث پاک کا ارشاد جو ہے کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پہ، جب ان کے سوا یہ صرف اپنے پاس سے لکھتے ہیں، اس کی کوئی پیچھے سے دلیل نہیں ہے، اس نے ائمہ اربعہ کو افضل جانا حضور غوث ثقلین، حضور غوث ثقلین کا جو اعزاز ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، التلی کرم اللہ وجہہ، آقا اقبال نے پہلے ہی یہ سنا دیا، میں نے واقعہ پڑھا، پہلے سنا دیا، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بھی قدم، میرے بھی قدم پہ، تو آپ فرمانے لگے تو بھی تو میرے کندھوں پہ جا کے بت گرائی، یہ یعنی اس میں وانڈ اور یہ نہیں ہے، ظاہر داری میں تفریق ہے، ادب وہ پورا رکھنا پڑتا ہے، باطن میں تو وہ پھر ہے ہی ایک، جہاں جیسے چاہے اپنا ظہور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہنے لگی عورتیں شہر میں کہ عزیز کی بیوی، عزیز عہدہ ہے، عزیز نام نہیں تو یہ عزیز مصر وزیر اعظم تھا، بیوی پہلاتی ہے اپنے نوجوان غلام کو تاکہ اس سے مطلب براری کرے، اس کے دل میں گھر کر گئی اس کی محبت، اس وقت چونکہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے تو بے ایمانوں کی جو عادات ہوتی ہیں وہی بی بی زلیخا پاک کی تھی، مسلمان نہیں تھی۔ اب ہم میں نے پاک اس لیے کہا کہ آپ وہ قرآن پاک میں ذکر ہے اور وہ اللہ کے محبوبیت میں آ گئی ہے، اس کی محبت ہم دیکھ رہی ہیں اسے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے، پر جب اچھا اس کے باوجود کہ مذہب دوسرا تھا مگر اس برائی کو برائی نہیں کہتے تھے، بس جب زلیخا نے سنا ان کی مکارانہ باتوں کو، اللہ پاک وہ مکارانہ کہا باتوں کو، تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور تیار کی ان کے لیے مسندیں، جب وہ آگے تو دے دی ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چھری، اور یوسف کو کہا فروٹ آگے رکھ دیا اور کہا کہ وہ کھاؤ، یوسف علیہ السلام کو کہا ذرا نکل تو آؤ ان کے سامنے، بس جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کی عظمت حسن کی اتنی قائل ہوئی کہ برفتگی کے عالم میں کاٹ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو اور کہہ اٹھی سبحان اللہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی مقدس رشتہ ہے۔ یہاں حضور داتا صاحب
فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہ نہیں پڑی تو وہ جو تھی وہ ہاتھ کاٹ بیٹھی، جب آپ کی نگاہ ان کے دل پہ پڑی تو اس نے فوراً کایا پلٹ دی، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کو یاد کیا، اور کہا یہ کوئی بشر نہیں ہے، کہتے وہ حقیقت یوسف کو پا گئی۔ انہوں نے تو فرشتہ کہہ دیا، مگر وہ جو حسن رسالت مآب سلم تھا وہ نور الہی تھا۔ زلیخا فاتح انداز میں بولی یہ ہے وہ پیکرے رہنائی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی، اب تمہارا کیا حال ہے؟ بخدا میں نے اسے بہت پہلایا پھسرایا، لیکن وہ ہے ہی کوئی اور چیز، وہ پاک باز ہے، اور اگر نہ بجا لایا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے قید کر دیا جائے گا، اور وہ ہو جائے گا ان لوگوں سے جو بے آبرو ہیں۔ انہیں اپنے عقیدے کے مطابق یہ بے آبرو لگتے تھے، مگر اللہ کے حکم میں رہنا اور اس میں سزا پانا اس سے بڑی عزت کوئی نہیں۔ یوسف نے عرض کیا میرے پروردگار قید خانے کی صورتیں مجھے زیادہ پسند ہیں، چاہے جائے کہ میں تیری نافرمانی کا ارتکاب کروں، کہ یہ گناہ کی طرف مجھے بلاتی ہے، کہ تو اپنی عنایت سے نہ دور کرے مجھے اس سے ان کے مکر کو، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف۔ یعنی نبی اللہ ہے نا، ہر اچھائی کو اپنے اللہ سے جوڑ رہا ہے، کہ بارے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، یہ بندگی ہے۔ جب بندگی اللہ سے دور ہو جائے وہ درندگی، وہ اللہ سے دوری درندگی۔ بندگی یہ ہے کہ ہر صفت پہ اپنے مصروف کی جس کی طرف سے وہ عطا ہے اس کا اظہار کرے۔ بندے کی کل شان اللہ سے جتنا وہ اللہ کے قریب ہے، جتنا وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جتنا اس کا ہو کے رہتا ہے، اس کی شان یہ جو جالی ہوتے ہیں نا نفس پرست، یہ اپنا نعرہ مارتے ہیں، میں ایسے کر دوں گا، آقا پاک نہیں، علم تو میرے اللہ کے پاس ہے، وہ جو کچھ مجھے بتاتا ہے میں وہی بات کرتا ہوں۔ یہ اعلیٰ ترین بندگی کا بس کہ اپنے مالک کا ہو کے رہو۔ یہ دوسرے حال پہ دیکھ لو، جب ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں تو ذلیل ہوتے ہیں، جب تک ہم اس کی مرضی کے مستحق رہتے ہیں تو ہم عظیم ہوتے ہیں۔ عظمت اعظم جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں ہے، صحیح نہیں؟ اگر وہ بندگی سے باہر نکلتا ہے تو یہ ذلت و رسوائی خود خریدتا ہے۔ کسی خوبصورت بات کہ اللہ کا ہو کے رہے تو خلیفۃ اللہ کے اعزاز سے بہرہ ساری کائنات کا مالک ہے، اور اگر اس کی بندگی سے کاٹا ہوتا ہے تو پھر بوجھ ہے دھرتی کے اوپر۔ بس قبول فرما لی اس کی دعا۔ اللہ پاک نے مقدور کر دیا سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو، بے شک وہ اپنے بندوں کی فریادیں سننے والا اور ان کے حالات خوب جاننے والا ہے۔ پھر مناسب معلوم ہوا انہیں اس کے باوجود یوسف کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اسے قید کرنے کچھ عرصہ تھا، یعنی وہ معتبر ہونے کی وجہ سے دنیاوی طور پہ اس کو کچھ نہیں کہا۔ یوسف علیہ السلام کو جدا کرنے کی خاطر کہ نہ یہ دیکھے گی نہ یہ بہکے گی، آپ کو قید کر لکھا ہوا تقدیر الہی میں تھا کہ میں چاہے قید کر دوں، چاہے اٹھی کے بھاؤ اس کو تول دوں، اور بندہ میرا ہی بندہ ہے۔ یہاں بندے بڑے بکھر جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا تم نے کچھ اللہ کو جمع کرایا ہوا تھا جس کا عوض مانگ رہے ہو؟ وہ کرم نوازی فرمائے تو ساتھ سجدے میں رہے، شکر گزاری میں رہے۔ دنیا بڑی فریب کار ہے، دنیا اللہ سے دور کرتی ہے، فقر اللہ کے قریب کرتا ہے۔
جسے فقر کی خیرات نصیب نہیں، اس پہ دنیا چھا کر کے اللہ کا مجرم بنا دیتی ہے۔ ہر اپنی خوشحالی پہ یہ دیکھے کہ میں نے اس کے شکر میں کیا کیا ہے۔ جس کو زیادہ دنیاوی مال ملا ہے اس پہ شکر بھی تو زیادہ ہے، لہذا وہ جتنا اپنے اس وسیلہ پاک یعنی مرشد پاک کے گرویدہ رہے گا، آپ پہ وہ ان کے ارشادات کی تکمیل میں رہے گا، وہ آقا پاک اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دل کو بات ہے۔ دنیا کا زیادہ آنا اس کی عظمت نہیں ہے، قرب الہی کا زیادہ آنا اس کی عظمت ہے۔ قرب کے انداز، قرب کے اثرات یہ دیکھیں کہ ظاہری طور پہ یہ دیکھیں میرا مرشد مجھ پہ کتنا خوش ہے، اور میں ان کے ارشادات بجا لاتا ہوں کہ نہیں، سبق پورے کرتا ہوں کہ نہیں، تہجد پڑھتا ہوں، ورنہ اس کے لیے کوئی منٹ نہیں لگتا۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 300 بیلوں کی جوڑی، ہزاروں بکریاں قلعے پہ ہی مر جاتی، بندھی ہوئی مر جاتی، اور جب 12 سال کے صبر کے بعد پاس کیا تو وہیں سے زندہ ہو گئی تھی۔ یہ سارے واقعات آدم کو سکھاتے ہیں کہ آدم اللہ کا ہو کے رہنا، کہیں میری نعمتوں میں گم نہ ہو جانا، میرے میں گم رہنا۔ دنیا سے پناہ مانگی ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بزرگوں نے، دنیا جیفتن، یہ دنیا مردار ہے، وہ دنیا جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے استعمال نہ ہو، وہ دنیا مردار ہے۔ اطالبہ کلامن، تو جس نے اس کی چاہت کی وہ کتا ہے، تو ہر حال میں چاہت منم کی رہے جس نے دی ہے۔ یہ ہے حضرت عثمان بن نورین کے مقام۔ تو جو اپنے شیخ سے جتنی گہرا رابطہ رکھے گا، اس کے چاہتوں کا خیال رکھے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے، کہ شکر گزاری بڑھے، آخرت کا فکر کرے کہ یہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں نے اس کے میں سے اپنے لیے کیا رکھا ہے۔ وہ جو انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ تو پچھلے وارث سے لے لیں گے، کیا پتہ ہے کب لالچ آ جائے۔ تو لالچ کر کہ میں آگے بھی کوئی محل بنا لوں، صحیح، آگے محل بنے گا، تقویٰ، پرہیزگاری اور خیر و خیرات، صدقہ جاریہ جو بھی اللہ کے راہ پہ دے گا۔ وہ صحابی پاک کا واقعہ جہاں بہت مدعو لگتا ہے کہ ہزاروں بھیڑوں کے مالک ہیں، اس وقت بھیڑوں، گھوڑوں، اونٹوں کی جائیداد ہی جائیداد نہیں جاتی تھی۔ تو وہ پوچھا کسی اور صحابی پاک نے کہ بھئی یہ کتنیاں ہیں؟ تو بس میری تو 4 ہی ہیں۔ 6 بڑے متقی پرہیزگار، وہ حیران رہ گئے کہ ہزاروں بھیڑوں کے تو میری تو 4 ہی ہیں۔ میں آپ کو یا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پاک باز بندہ مگر جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے اس کی شان اجاگر کرنے کے لیے نا اس کے سامنے اس کو بلایا، کہا بیٹے یہ کہتے تھے جھوٹ بول رہے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا تیری کتنی ہیں؟ میری وہ 4 ہیں جو جہاں آپ کے پاس لایا تھا صحابہ کو ذبح کر کے کھلائی، باقی تو میں چوکیدار ہوں اپنے ان کا۔ اور دنیا کا کمال وہ اتنا جیتا ہے نا دنیا بنانے کے لیے، اگر مرشد پاک کا قرب اور ساز نہ ہو تو دنیا ہی بناتے مر گئے ہیں سارے، اور چھوڑ کے چلے گئے ہیں خالی ہاتھ۔ شیخ جہانگیر کے محلات اب بچوں پوتوں کے کام آ رہے ہیں۔ ہمارے چودھری رحمت علی صاحب چلے گئے، اگر کوئی درس بنا کے جاتے، کوئی کرتے، کوئی ایسا کرتے تو کتنے وہاں معلوم کا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کرے شیخ صاحب کے بھی ہوں، کچھ ایسے بھی فیل ہوں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر دیکھ لو استعمال اور کر رہے ہیں اور مجرم تو۔ یہ تو حلال طریقے سے کریں، کئی حرام طریقے سے کرتے ہیں دنیا۔ جب
حساب خود دینا، فائدہ دوسرے کا، وہ لوگ چھڑانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. کیا اللہ کی بارگاہ میں کوئی چھڑانے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے دواروں سے کے علاوہ؟ تو اے اللہ کے بندو، ہر وقت یہ سوچو کہ میرا آخرت میں کیا سرمایہ ہے، میں نے اپنے اللہ کے پاس کیا بھیجا. اس سے تمہارا ظاہر بھی سمجھ جائے گا کہ تم بے نماز نہیں ہوگے. جو دنیا نماز چھڑا دے وہ ذلت ہے، وہ مردار ہے. جو قرب کے سارے ناز لائے ہو جائے. تو بچت کی ایک ہی راہ ہے کہ اپنے شیخ سے گہرا رہا، ان سے بہت پیار کریں، ان کے ارشاد اور چاہت کو اپنے اوپر غالب رکھیں. کچھ ایسا تک داخل ہوئے آپ کے ساتھ قید خانہ میں 2 نوجوان، ان میں سے آیا ایک نے آ کر کہا اچھا نہیں یہ رکوع ختم ہو گیا. وہ آگے پھر چلے گئی. درود پاک جمعرات کی رات کو ہم نے ادھر شب داری کرنی ہے. آپ بھی بہاری سے ادھر بھی تشریف لے آنا ہے. تو ہم ادھر بھی اتنے تشریف پڑے ہیں، جیسے وہ چاروں قاضی صاحب بھی جمعرات کو پتہ نہیں 10 لاکھ درود پڑھتے ہیں اکٹھے ہو کے یا کیا کہتے ہیں. تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو جاری کریں. درود شریف شیخ عارف محمد حقی افضل یہ کل پڑھا تھا. آج ہے درود شریف، درود تفریجیہ. اللہم صلی صلاۃً کاملۃً، اللہم صلی صلاۃً کاملۃً وسلم سلامًا تامًا علی سیدنا محمد تنحل بہ العقدہ وتنفرج بہ وتقتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک. اے میرے اللہ درود کامل قبول فرما اور سلام، درود کامل اور سلام قبول فرما ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس سے گریں کھول جائیں، یعنی حجابات دور ہو جائیں، عقدے کشا ہو جائیں، سختیاں دور ہو جائیں، حاجتیں پوری ہو جائیں. حاجت بھی تو اللہ ہی ہے، حاجت بھی تو محبوب پاک ہی. مرغوب چیزیں حاصل ہو جائیں، حسن خاتمہ نصیب ہو جائے،
یعنی خاتمہ بے ایمان ہو جائے، محبت پہ ہو جائے، بے شک ان کے چہرہ اقدس کے صدقے ہی رحمت کے بادل برستے ہیں، اور ان کی یاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اسلام ہو، اور ان کے ساتھ پر بھی ہر لمحہ اور ہر سانس میں اتنی تعداد میں جتنی تعداد تیرے علم میں ہے، کسی مخلوق کے علم میں نہیں۔ یہ درود تفریح جیا ہے، اسے شیخ عارف محمد حقی افندی ناظری نے خزینۃ الاسرار میں ذکر کیا ہے۔ وہ امام قرطبی سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 41 بار یا 100 بار 100 سے زیادہ پڑھے، اس پر قائم رہے، یعنی اسے لگاتار کرتا رہے، یعنی ہمیشہ پڑھے۔ اب ہمیشگی میں ہم اپنے شیخ کے کو ہی جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ علم اور فضائل کے لیے پڑھتے ہیں کہ آپ بھی دوسرے دوسری پڑھا کرتے تھے، لیکن جو ہمیں تسبیحات میں آپ نے فرمایا ہوا ہے، ہم نے اس پہ استقامت اختیار کرنا ہے۔ صحیح نہیں؟ اگر ہم اس سے نکلیں گے اور کوئی اور لال کریں گے تو ہم گستاخی کے زمرے میں آ جائیں گے اور طریقے سے باہر نکلیں گے۔ صحیح؟ اللہ تعالیٰ کے دکھ، اس کے دکھ درد اور بے چینی دور مارے گا، اس کے معاملات کو آسان کر دے گا، اس کے سینہ کو منور کر دے گا، اس کا مرتبہ بلند اور حالت اچھی فرما دے گا، رزق کشادہ فرما دے گا، اور اس پر تمام بھلائیوں اور نیکیوں کا دروازہ کھول دے گا۔ اس کی بات کو سلطنتوں میں نافذ کرے گا اور حادثات زمانہ سے محفوظ فرما دے گا، بھوک اور محتاجی کی ہلاکتوں سے بچارے گا، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا، اور وہ خدا بندے کریم سے جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب کہ اس کو ہمیشگی سے پڑھا جائے۔ یہ درود شریف اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا پڑھنا خزانوں کی کنجی ہے۔ اکثر سائیں درود تاج بھی پڑھتے تھے، اور درود بھی اپنے یعنی تنہائی کے مراقبہ جات میں جب نفل دیدار محمدی پڑھتے تھے تو بہت زیادہ اور بعض بھی پڑھتے تھے۔ اس لیے ہم اور وظائف میں اور نفل دیدار محمدی میں ان کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس درود کو اولیاء کرام کے نزدیک مفتاح القریب المحیط اللیل مراد العبید کہا جاتا ہے۔ جب مفتاح میں نے یہ دروازہ کھولنے والا کنز المحیط خزانہ ہے، اور لنیل مراد العبید، یہ بھی ترجمہ ان کا نہیں ہے۔ ہاں سیدھی آتا ہے۔ چلو اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و عترت محمد و عشیرات محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے۔ جب میت کو دفناتے ہیں تو اس کو کوئی مٹی ڈالتے ہیں، ہاتھ میں اس کو لے کر کے پڑھنا چاہیے مٹی، اور وہ
جب ایسے بھی جب ان کے لیے دعا کی جائے تو یہ دعا لازمی پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق نور چلو جی اللہ